الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 سے لے کر 263 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کالذی مانند اس شخص کے جو مرہ گزرا علی قریۃ بستی پر سے وہیا اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی علی اوپر عروشہا اپنی چھتوں کے قال کہا انا کیسے یحیی زندہ کرے گا ہذہ اسے اللہ تعالی بعد موتہا اس کی موت کے فاماتہ پس مار دیا اسے اللہ تعالی نے میعتا 100 عامن سال ثم پھر بعثہ اٹھایا اسے قال کہا کم کتنا لبثت عرصہ رہا ہے تو قال کہا لبثت رہا ہوں میں یومن ایک دن او یا بعد یومن دن کا بعض حصہ قال کہا بلکہ لبثت رہا ہے تو میعتا 100 عامن سال تک فانظر پس دیکھ الی طرف طعامک اپنے کھانے کے وشرابک اور اپنے پینے کے لم نہیں ہوا یتسنہ باسی وانظر اور دیکھ الی طرف حمارک اپنے گدھے کے ولنجعلک اور تاکہ بنائیں تجھے آیتن نشانی للناسی واسطے لوگوں کے وانظر اور دیکھ الی طرف العظام ہڈیوں کے کیفا کیسے نشزھا اکٹھا کرتے ہیں انہیں ثم پھر نکسوہا پہناتے ہیں انہیں لحما گوشت فلما پس جب تبینہ واضح ہوا لہو اسے قال کہا اعلم خوب جانتا ہوں ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے۔ یا مانند اس شخص کے جو گزرا بستی پر سے اور وہ گری ہوئی تھی اوپر اپنی چھتوں کے کہا کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد پس مار دیا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال پھر اٹھایا اسے کہا کتنا عرصہ رہا ہے تو کہا میں ایک دن یا دن کا بعض حصہ رہا ہوں کہا نہیں بلکہ تو 100 سال تک رہا ہے پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف نہیں باسی ہوا اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف اور تاکہ بنائیں تجھے نشانی واسطے لوگوں کے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کیسے اکٹھا کرتے ہیں انہیں پھر پہناتے ہیں انہیں گوشت پس جب واضح ہوا اسے کہا خوب جانتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے رب ارنی دکھا مجھے کیفا کیسے تحیی تو زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو قال کہا اولم کیا نہیں
تؤمن تو یقین رکھتا؟ قال کہا بلا ہاں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن یہ کہ اطمینان پکڑے، قلبی میرا دل، قال کہا فخذ پس پکڑ، اربعتن چار، من الطیر پرندوں سے، فصرہن پس مانوس کر لے انہیں، الیکا طرف اپنی، ثم پھر، اجعل رکھ دے، علی اوپر، کلی ہر ایک، جبل پہاڑ کے، منہن ان سے، جزءاً حصہ، ثم پھر، ادعوہن پکار انہیں، یأتینک آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمتوں والا۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، کہا کیا نہیں تو یقین رکھتا؟ کہا ہاں، لیکن یہ کہ اطمینان پکڑے میرا دل، کہا پس پکڑ چار پرندوں سے، پس مانوس کر لے انہیں طرف اپنی، پس رکھ دے اوپر ہر ایک پہاڑ کے ان سے حصے، پھر پکار انہیں آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یہ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا۔ مثل مثال ہے، الذین ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل جیسا کہ مثال ہے، حبۃ دانے کی، انبتت اگائے، سبع سات، سنابل بالیاں، فی کلی بیچ ہر ایک، سنبلۃ بالی کے، میۃ سو، حبۃ دانہ، واللہ اور اللہ تعالی، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے۔ مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں مال اپنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جیسا کہ مثال ہے دانے کی، اگائے سات بالیاں، بیچ ہر ایک بالی کے 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ الذین جو لوگ، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ثم پھر، لا نہیں، یتبعون پیچھا کرتے، ما جو، انفقوا خرچ کیا، منن احسان جتا کر، ولا اور نہ، اغن تکلیف دے کر، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم بدلہ ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہیں ہے، خوف خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر نہیں پیچھا کرتے جو کچھ خرچ کیا، احسان جتا کر اور نہ تکلیف دے کر، ان کے لیے بدلہ ہے ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہیں ہے خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول بات، معروف بلی، ومغفرۃ اور بخش دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبعها کے پیچھے ہو اس کے، اذن
تکلیف پہنچانا، واللہ اور اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے، حلیم حلم والا، بلی بات اور بخش دینا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حلم والا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اس شخص سے مراد کون ہے؟ قرآن میں تو اس کی وضاحت نہیں ملتی، البتہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس گری پڑی مردہ بستی کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو زندگی بعد الموت پر یا اللہ تعالیٰ کے زندہ کر لینے پر کوئی شک تھا، بلکہ وہ عینی مشاہدہ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد انہیں اٹھایا اور پوچھا کہ اس حال میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہو۔ فرمایا بلکہ 100 سال اس حال میں رہے ہو۔ عزیر علیہ السلام نے سفر میں ضرورت کے لیے اپنے ساتھ کھانا پینا بھی رکھا ہوا تھا، تو فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی طرف تو دیکھو، تو وہ باسی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم فریج اور فریزر میں چیزیں رکھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ان کا مزہ اور اثر برابر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے اور پانی کو 100 سال گزر جانے کے باوجود اسی حال میں رکھا، اور فرمایا دیکھ اپنے گدھے کی طرف جو مرا پڑا تھا، تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے پر تو مردہ جانوروں کی ہڈیاں بھی نہیں رہتی، مگر عزیر علیہ السلام کا جسم مبارک اتنے عرصے میں نہ پھولا پھٹا، نہ سڑا گلا، نہ کسی درندے یا پرندے نے نوچا یا کھایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اجسام کو بھی اس طرح کے توہین آمیز حالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ چیل کوے درندے بھی ان کے اجسام کا احترام کرتے ہیں، کوئی چیز ان کے جسم کو گزند نہیں پہنچاتی۔ یہ کیسے انسان ہیں، ان کی شان میں توہین آمیز الفاظ کہتے ہیں اور ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں۔ گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، فرمایا دیکھ ہم کیسے انہیں گٹھا کر کے جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر بلا تاخیر ہڈیاں جمع ہو کر جڑی، اندر کا سامان بنا اور پھر چمڑا چڑھا اور گدھا زندہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ لینے کے بعد وہ بولے کہ میں خوب جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جب انہوں نے کہا کہ اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ بھی عینی مشاہدے کے لیے تھا، کسی شک کی بنا پر نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں مجھے یقین ہے، لیکن میں پورے ایمان کے ساتھ عینی مشاہدے سے اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی وہ ایمان جو تیری قدرتوں پر ہے اس کے ساتھ عینی مشاہدہ پا کر دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا کر کے 4 پرندے پکڑ کر رکھ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر۔ جب وہ پرندے تیرے ساتھ ایسے مانوس ہو جائیں تو پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے، پھر انہیں اپنی طرف بلا تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے پالے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا،
پھر ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے، پھر باری باری انہیں بلانا شروع کیا۔ جس پرندے کو بلاتے اس کے ٹکڑے اڑتے ہوئے آ کر اپنے سر کے ساتھ لگ جاتے اور وہ پرندہ اٹھ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ صدقات و خیرات میں عمومی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، مگر بعض خاص حالات میں اخلاص سے کیا جانے والا صدقہ اجر و ثواب میں اپنا مقام ہی رکھتا ہے۔ چونکہ دین حق، دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد جانی اور مالی قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے ان کے اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو نیکی جتنے اخلاص سے کی جائے گی اسی قدر اسے پذیرائی ملے گی۔ یہاں اس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے لگے، یعنی ایک کے ساتھ 100 بن گئے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اور علیم ہے، سینوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ جس میں جتنا اخلاص دیکھتا ہے اسی کے مطابق نوازتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ بعد میں نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچا کر دل آزاری کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یعنی رب تعالیٰ کے لیے خرچ کیا، لہٰذا اس کا بدلہ بھی وہی دے گا۔ ایسے لوگوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ بلی بات سے مراد ایسے الفاظ و کلمات ہیں جو صدقہ نہ ملنے کے باوجود سائل کو دل آزردہ نہ ہونے دیں، اور بخشش سے مراد اگر کچھ نہ ملنے کی وجہ سے سائل کوئی ناگوار بات کہہ دے تو درگزر کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، یعنی بلا معاوضہ کام لیا جائے، یا کہا جائے کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو وغیرہ، یا لوگوں میں تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔